السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو میرے اعلان کے ذریعے سے معلوم ہوا ہوگا کہ میرے عزیز، میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعبان رضا صاحب قبلہ کا آگ میں جلنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ اسی میں کافی مصروف تھا، اس وجہ سے میں سبق آپ کے خدمت میں پیش نہ کر سکا۔ مصروفیت کے بعد انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہے کہ بلا ناغہ سبق آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ آج کا بیان ہے قضایا موجہات کا بیان۔ قضایا موجہات کا بیان، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قضیہ حملیہ میں جو قضیہ حملیہ کا جو جز ہے، ایک تو موضوع ہے اور ایک جز محمول ہے۔ ہم نے قضیہ حملیہ کے موضوع کے احوال اور اس کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی قسمیں پڑھیں، اور اسی طریقے سے محمول کے اعتبار سے بھی قضیہ حملیہ کو پڑھا۔ قضیہ حملیہ کے درمیان میں، موضوع اور محمول کے درمیان میں ایک نسبت ہوتی ہے جو موضوع کو محمول سے جوڑتی ہے۔ اس نسبت کے اعتبار سے بھی مناطقہ بحث کرتے ہیں کہ اس نسبت کی کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، اس نسبت کی کیا کیا حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قضیہ حملیہ کے اندر جو نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی کئی حیثیت ہے۔ کبھی تو اس نسبت کی حیثیت وجوب کی ہوتی ہے، کبھی ضرورت کی ہوتی ہے، کبھی دوام کی ہوتی ہے، کبھی فعلیت کی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ وجوب، دوام، فعلیت اور ضرورت یہ کیا ہے؟ تو آپ اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ زید کھڑا ہے، یا یہ کہہ لیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ اب ہم نے یہاں پر محمول کی نسبت موضوع کی طرف کی ہے۔ اس مثال میں اللہ یہ موضوع ہے اور ایک یہ کیا ہے؟ محمول ہے، اور لفظ ہے جو ہے یہ نسبت ہے، اور ہمیں جو بحث کرنی ہے آج کے سبق میں اسی لفظ ہے پر بحث کرنی ہے۔ تو اب یہ جو نسبت ہے یعنی محمول جو موضوع کے لیے ثابت کیا گیا ہے، کیا یہ جو اس کے بیچ میں جو نسبت ہے، جو ہم نے نسبت کی ہے محمول کی موضوع کی طرف، اس نسبت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اللہ کا ایک ہونا ضروری ہے، دائمی ہے، وجوبی ہے، یا فعلیت ہے یعنی بالفعل ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے لیے ایک ہونا یہ واجب ہے، یعنی اس ہے کی جو حیثیت ہے یہ وجوب کی ہے،
دوام کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دوام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پایا تو ہمیشہ جاتا ہے، دوام کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ پایا جائے، لیکن کبھی کبھی وہ لیکن اس کا جدا ہونا ممکن بھی ہوتا ہے۔ دوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پایا تو ہمیشہ جائے لیکن اس کا جدا ہونا بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک ہے میں جو ایک کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے حفظ ہے کے ذریعے سے، یہ دائمی، اس نسبت کی حیثیت یہاں دائمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس نسبت کو فعلیت کے ساتھ بھی متصف نہیں کر سکتے، کیونکہ فعل کا معنی ہوتا ہے، فعل 3 زمانے میں منحصر ہے، فعل گزرا ہوا، فعل آنے والا، فعل موجودہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ایک کی نسبت جو محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہو رہی ہے، اگر یہ نسبت فعلیت معنی کی بالفعل ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کا ایک ہونا ماضی میں تھا، پھر حال میں ہے، پھر مستقبل میں ہوگا، یعنی اس کے اندر تعین کے ساتھ وحدانیت، اللہ کے لیے وحدانیت ثابت ہوگا، اور یہ چیز اللہ کے شایان شان درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو محمول کی نسبت موضوع کی طرف ضروری مانے، یہ ضروری ہے تو ضروری درست ہے، ٹھیک ہے، جیسے وجوب ہے ویسے ضروری بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم عام طور پر محمول کی نسبت موضوع کی طرف تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ نسبت کیسی ہے، اس نسبت کی کیفیت کیا ہے، اس نسبت کی حیثیت کیا ہے، اس نسبت کی حالت کیا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر نسبت کی کیفیت ہوتی ہے، ہم کہیں زید کھڑا ہے، یہاں پر بھی کھڑے ہونے کی جو نسبت زید کی طرف ہے، اس نسبت بھی کی کیفیت ہے، اگرچہ یہاں پر یہ زید کا کھڑا ہونا یہ ضروری نہیں، زید کا کھڑا ہونا دائمی نہیں، زید کا کھڑا ہونا وجوبی نہیں، لیکن زید کا کھڑا ہونا بالفعل تو ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو محمول کے نسبت جو موضوع کی طرف ہوتی ہے، اس نسبت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس نسبت کو ہم لفظوں میں ذکر کرنے لگے، بیان کرنے لگے، تو اسی نسبت کو کہتے ہیں جہت قضیہ، اسی نسبت کی اسی نسبت کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ، یعنی قضیہ کی جہت، قضیہ کی کیفیت، اگر اس کو ہم لفظوں میں بیان کرنے لگیں، اور اگر اس کو ہم ذکر کرنے لگیں اور بیان کرنے لگیں، اور جس قضیہ کے اندر جہت کو ذکر کر دیا جائے، کیفیت کو ذکر کر دیا جائے، تو ایسے قضیہ کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، ہم نے کہا زیدن، یا ہم نے کہا الانسان حیوان، الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، ٹھیک۔ ہم نے یہاں پر صرف حیوان کی نسبت انسان کی طرف کی کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ ہم نے یہاں پر نسبت کی کیفیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بیان کیا، نسبت کی کیفیت کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا، لیکن ہم نے کہا الانسان حیوان بالضرورت، انسان حیوان ہے ضروری طور پر۔ تو یہ جو نسبت ہم نے حیوان کی انسان کی طرف کی ہے، ہم نے جو انسان کی طرف حیوانیت کی نسبت کی ہے، اس نسبت کی کیفیت نفس الامر میں، خارج میں، واقع میں، حقیقت میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اگر اس نسبت کی کیفیت کو ہم لفظوں میں بیان کر دیں، ذکر کر دیں، تو اب اس کو ہم جہت قضیہ کہیں گے، اور ایسی صورت میں پورے قضیہ کا نام ہم کیا رکھ دیں گے؟ قضیہ موجہہ رکھ دیں گے۔ جیسے ہم نے کہا انسان حیوان، انسان حیوان ہے، ابھی تو یہ مطلق قضیہ ہے،
لیکن جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ الانسان حیوان بالضرورت، انسان حیوان ہے ضروری طور پر، تو اب یہ مطلق قضیہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا، یہ قضیہ موجہہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے سبق میں یہی بیان کریں گے کہ نسبت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ 4 طریقے سے ہوتی ہے: وجوب، ضرورت، دوام، بالفعل۔ ٹھیک ہے، وجوب، ضرورت، دوام اور بالفعل، یہ 4 جہتیں آپ کو قضیہ کے اندر ذکر کریں گے، اور جس قضیہ کے اندر یہ چاروں جہتیں مذکور ہوں، ان کا ذکر ہو، تو اس قضیہ کا نام قضیہ موجہہ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر الانسان حیوان ہو تو یہ قضیہ موجہہ نہیں، زید عالم ہو یہ قضیہ موجہہ نہیں، آسمان اوپر ہے یہ قضیہ موجہہ نہیں، زمین نیچے ہے یہ قضیہ موجہہ نہیں، اگرچہ اس کے اندر ہر نسبت کی کیفیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس نسبت کی کیفیت کیا ہے، اگر اس کیفیت کو ہم ساتھ ساتھ میں ذکر کرتے چلے جائیں تو وہی قضیہ موجہہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلیں ہم کتاب دیکھتے ہیں، کتاب کے اندر صاحب کتاب نے کیا بیان کیا ہے، اور ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے میں اپنی بات کو مختصر کے ساتھ آگے لے کر چل رہا ہوں۔ کریں قضایائے موجہات کا بیان۔ قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے، دیکھیے یہاں پر کیا کریں، قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت، نفس الامر مطلب خارج میں، باہر، حقیقت میں، واقع میں، ٹھیک ہے، تو وہ نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت، مثلا وجوب، ضرورت، دوام، فعلیت سے ضرور متصف ہوگی، اگرچہ ہم اس کو ذکر نہ کریں۔ جب ذکر نہیں کریں گے تو وہ قضیہ مطلقہ ہوگی، اور اگر ہم اس کو ذکر کر دیں، یعنی وجوب کو، ضرورت کو، دوام کو، فعلیت کو، تو اب وہی قضائے موجہہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ مثلا اللہ تعالی صادق ہے، اللہ تعالی صادق ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے انسان حیوان ہے، زمین ساکن ہے، حیوان متنفس ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے قضیہ میں صدق کی نسبت، دیکھیے اللہ صادق ہے، تو پہلے قضیہ کے اندر یہ قضیہ ہے نا، اللہ صادق ہے، تو صادق کی نسبت ہم نے اللہ کی طرف کی ہے۔ ٹھیک ہے، نفس الامر میں یہ نسبت وجوب سے متصف ہے، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صادق ہونا یہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، تو نفس الامر میں اگر ہم اس کی کیفیت دیکھیں، اس کی حالت کو دیکھیں کہ صادق ہونے کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے یہ کیسی ہے، تو بھائی یہ وجوبی ہے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ صادق ہے، یہ وجوبی طور پر ہے نا، تو اب اسی قضیہ کو قضیہ موجہہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں پہلے قضیہ میں صدق کی نسبت اللہ کی طرف ہے، نفس الامر میں یہ نسبت وجوب سے متصف ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدسیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات قدسیہ صدق کا، ذات قدسیہ سے صدق کا جدا ہونا محال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کا جدا ہونا محال ہے۔ اب جب جدا ہونا محال ہے تو پتہ چلا کہ اس کا وجوب ثابت ہے اس کے لیے، یعنی صدق وجوبی طور پر ثابت ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے قضیہ کون ہے، انسان حیوان ہے، دوسرے قضیہ میں انسان کی طرف حیوانیت کی نسبت ہے، نفس الامر یعنی حقیقت میں، خارج میں اگر ہم اس کو بیان کرنے پر اتر آئیں کہ اس نسبت کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اور نفس الامر میں واقع میں اس نسبت کی حیثیت کیا ہے، وہی کہہ رہے ہیں حیوانیت کی نسبت نفس الامر میں یہ نسبت ضرورت سے متکیف ہے، یعنی ضرورت کے ساتھ متصف ہے، یعنی ہر انسان کے لیے حیوان ہونا یہ ضروری ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جب تک انسان موجود ہے اس سے حیوانیت کا جدا ہونا ممتنع ہے، اور جو چیز ممتنع ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہے، وہ چیز اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تیسرے قضیہ میں کیا ہے، زمین کی طرف سکون کی نسبت ہے، زمین ساکن ہے نا، یہ کہ زمین ساکن ہے، وہی کہہ رہے ہیں تیسرے قضیہ میں زمین کی طرف سکون کی نسبت ہے، نفس الامر میں یہ نسبت دوام سے متصف ہے، یعنی زمین کا ساکن ہونا، یہ زمین ساکن ہے دائمی طور پر، تو زمین کا سکون جو ہے، یعنی زمین کی طرف سکون کی جو نسبت کی گئی ہے یہ نسبت ایسی ہے کہ زمین ہمیشہ ساکن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں نسبت
ہے نفس الامر میں یہ نسبت دوام سے متصف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے سکون کی نسبت کبھی جدا نہ ہوگی، اگرچہ جدا ہونا ممکن ہے۔ ضرورت اور دوام میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ضرورت میں یہ ہے کہ ضرورت میں اس چیز کا ضرورت جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کا اس سے جدا ہونا ممتنع ہوتا ہے، اور جو چیز دائمی ہوتی ہے اس میں اس چیز کا جدا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی کریں۔ چوتھے قضیہ میں حیوان کی طرف تنفس کی نسبت ہے۔ کہا نہیں حیوان متنفس ہے، تو چوتھے قضیہ میں حیوان کی طرف تنفس کی نسبت ہے۔ نفس الامر میں یہ نسبت فعلیت سے متصف ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ زمانہ ماضی یا زمانہ حال یا زمانہ استقبال، یعنی ادھر ہے، یعنی ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تنفس کی نسبت حیوان سے الگ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں حیوان متنفس ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے حیوان تینوں زمانوں میں، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں، چاہے حال موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں، وہ تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے میں وہ سانس لینے والا ہے، سانس لے ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان مثالوں کی روشنی میں ثابت ہوا کہ ہر نسبت کسی نفس الامری کیفیت سے ضرور متصف ہے، خواہ اس کیفیت کو ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پھر قضیہ میں نسبت کی کیفیت بیان کر دی جائے تو اب وہ قضیہ موجہہ قرار پائے گا۔ جیسے ان اللہ تعالی صادق بالوجوب، تو یہاں پر دیکھیں ان اللہ تعالی صادقن اگر کہتے تو یہ قضیہ موجہہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بالوجوب یعنی اس نسبت کی کیفیت کو بھی ذکر کر دیا، یعنی یہ جو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صداقت کی، تو یہ صادق ہونا واجب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کا جدا ہونا یہ محال ہے، اور جس چیز کا جدا ہونا محال ہوتا ہے وہ چیز اس چیز کے لیے واجب ہوتی ہے۔ دیکھو اس قضیہ قدسیہ میں جس واقعی کیفیت سے نسبت متکیف ہے اس کا بیان بالوجوب سے کیا گیا، لہٰذا یہ قضیہ قدسیہ قضیہ موجہہ قرار پایا ہے۔ اور اگر نسبت کی کیفیت کا اظہار نہ کیا جائے تو اس صورت میں قضیہ کو قضیہ مطلقہ کہیں گے۔ ہم نے بیان پہلے بھی کر دیا اس کا، جیسے ان اللہ تعالی صادقن، اب یہاں پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صادق ہونے کی نسبت کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو نسبت ہے اس نسبت کی کیفیت کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ پھر جو لفظ اس نفس الامری کیفیت پر دلالت کرے اس کو جہت قضیہ یعنی بالوجوب، ضرورت، دوام، یہ سب کیا کہیں گے؟ جہت قضیہ کہیں گے۔ کہہ پھر جو لفظ اس نفس الامری کیفیت پر دلالت کرے، تو کون لفظ دلالت کر رہا ہے؟ وجوب، ضرورت، دوام، بالفعل، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اس نفس الامری کیفیت پر دلالت کر رہے ہیں، لہٰذا ان لفظ کو یعنی وجوب کو، ضرورت کو، دوام کو، ان سب کو کیا کہیں گے؟ ان سب کو جہت قضیہ، اور خود نفس الامری کیفیت کو مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ نفس الامری کیفیت کو خود کیا ہے؟ مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ جو ضرورت، دوام، بالفعل وغیرہ جو یہ ہیں یہ جہت قضیہ ہیں، اور خود یہ کیا ہیں؟ یہ جو کیفیت پر دلالت کر رہے ہیں، یہ کیفیت پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہ جہت قضیہ ہیں، اور چونکہ جب یہ قضیہ کے جہت قضیہ پر دلالت کر رہے ہیں یعنی کہ قضیہ کی کیفیت پر دلالت کر رہے ہیں، تو ان کو جہت قضیہ مانا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قضیہ کا جز بھی بن رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مادہ قضیہ بھی کہلائیں گے۔ ذیل میں سب کی تعریف لکھی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی، کہہ رہے ہیں کیفیت پدارت کو اس کو جہت قضیہ اور خود نفس الامری کیفیت کو مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ ذیل میں سب کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی مادہ قضیہ اور جو جہت قضیہ وغیرہ جو حضرات ایسے سمجھ نہ پائے ہو اجمالی طور پر، وہ انشاءاللہ تعالی آگے تعریف سے سمجھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔